اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ دعاؤں کی ایک سیریز جاری ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں دعائیں موجود ہیں، ایک ایک دعا پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کروا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے ہماری سورہ آل عمران اور آیت نمبر 191 191۔ اس آیت میں، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کے جو مفاہیم ہیں وہ ذرا ہم سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر، کیونکہ ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دعاؤں میں ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا اس کی ہمیں خبر ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان دعاؤں کی تفہیم بھی ہو پائے۔ خواتین حضرات، جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو آپ دور فرما دیتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی پیدائش پر بات کر رہا ہے، اب اللہ کے ذکر پر بات کر رہا ہے، علم کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے، اور ما خلقت ھذا باطلا پہ بات ہو رہی ہے، اور سبحانک، اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار پہ بات ہو رہی ہے۔ بہت سی باتیں یہاں اس میں نکل کر آئیں گی۔ بڑی اہم یہ آیت ہے، اور کیا دعا مانگی جا رہی ہے، یعنی عبادت اور علم دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، اللہ اکبر۔ کیا اس کا تعلق نماز سے ہے کہ نماز یعنی اللہ کی اطاعت؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر قوت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھیں، اگر قوت اس کی بھی نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھیں۔ خواتین و حضرات، یذکرون اللہ کے ساتھ ساتھ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ اکبر، زمین و آسمان پہ غور کرنا، فکر کرنا۔ تو یہ ذکر اور فکر، ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ خواتین و حضرات، محض زمین پہ ہی نہیں رہنا، زمین کے مسائل پہ غور نہیں کرنا۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زمین تک خود کو محدود مت رکھو، آسمانوں کو بھی دریافت کرو، غور کرو ان چیزوں پر، اور بلکہ تسخیر کائنات کرو؟ خواتین و حضرات، اس میں فقنا عذاب النار کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ان دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں یہ بات کہہ رہا ہے، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بہت محبوب نام، بہت مقبول نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد صاحب۔ مفتی ارشاد صاحب ایک اور جانا مانا نام، خواتین و حضرات، عہد جدید کے مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 191 191۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں
اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، بڑی اہم آیت، کتنے مضامین اس میں چھپے ہوئے ہیں، ارشاد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما انیق صاحب، یہ بڑی زبردست آیت ہے اور یہ علوم کا مجموعہ ہے۔ دراصل تفکر، تدبر، تعقل اور قرآن کریم میں سے تفقہ سے بھی تعبیر کیا گیا، اور تبصر، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تفکر، کائنات میں تفکر، کائنات کے رموز و اسرار میں تفکر، یہ سب کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اہل ایمان بھی کرتے ہیں، منکرین بھی کرتے ہیں، ملحدین بھی کرتے ہیں، منکرین بھی کرتے ہیں، لیکن ملحدین یا منحرفین خلق کو تو مانتے ہیں، خالق کو نہیں مانتے، کون کو تو مانتے ہیں، کائن کو نہیں مانتے، تکوین کو تو مانتے ہیں لیکن مکون کو نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پس منظر میں صرف مظاہر کائنات کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات، آگے پھر فرمایا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تاکہ جب خلق کا تصور آئے تو پھر خالق کا تصور بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ذرا اس سے ذرا سا پہلے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذرا اس پہ اس کے بعد تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں جی اللہ نے فرمایا اور گردش لیل و نہار میں اہل عقل و خرد کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ اس پوری کائنات کو عالم بھی کہتے ہیں، اور عالم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے خالق کے وجود کی قدرت کی دلیل ہے، اسے آیت بھی کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں
حالت قیام میں مفسرین نے فرمایا یہاں سے ذکر لسانی کا ذکر ہے، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اس سے انسان کے اعضاء و جوارے یا پورے وجود کو یا پورے وجود کے مجسم ذکر اور عبادت ہونے کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو الذین یذکرون اللہ، یہ عبادت لسان ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عبادت اعضاء و جوارے اور ارکان ہے۔ اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ قلب اور روح اور عقل کی عبادت ہے۔ گویا پورے انسانی وجود کو اللہ تعالی مجسم عبادت بنانا چاہتا ہے، اور مجسم عبادت کی شکل میں اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کے روئیں روئیں سے، ہر بنے منہ سے، انگ انگ سے، ہر تارے نفس سے، ہر قطرہ خون سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے عیاں ہو رہا ہو، اور اس میں ذکر باری تعالیٰ رچا بسا ہو، یعنی قلب میں اور ضمیر میں اللہ تعالیٰ رچ بس جائے۔ مفتی صاحب، آپ اسی کو بات کو ذرا سا میں چاہ رہا ہوں، آپ ہی آگے بڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہترین محفل وہ ہے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ محض یعنی اللہ کی ضربیں، یا ذکر عمل کا بھی متقاضی ہے؟ دیکھیں، ذکر تو نام ہے، ریمیمبرنس، ٹھیک، یعنی کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے، کوئی ایسی آن، کوئی ایسی ساعت نہ گزرے کہ انسان کا قلب اور انسان کا قالب اپنے خالق کی طرف متوجہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ زبان سے ذکر تو اس کا مظہر ہے، لیکن اگر ذکر لسانی ذکر قلبی سے جڑا ہوا نہ ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا ذکر لسانی ذکر قلبی کا مظہر نہ بنے، تو یہ صرف الفاظ کو رٹ لینے کا نام ہے۔ اس میں معنویت تب ہوتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم سجد لک سوادی و جنانی، کہ ایک تو ہیئت سجدہ ہے، ایک صورت سجدہ ہے کہ انسان 7 اعضاء سے اپنی ہستی کو فنا کر کے، اپنی انا کو قربان کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے تھے کہ اے اللہ، جب میرا قالب تیری بارگاہ میں جھکتا ہے تو میرا قلب بھی جھکتا ہے۔ سو عبادت تب اپنی مکمل شکل اختیار کرتی ہے کہ جب قلب اور قالب میں مطابقت ہو جائے، اور جب انسان کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو اس کا قلب اور اس کی روح اور اس کی فکر اور اس کی سوچ بھی اس کی جلالت کے سامنے جھک جائے۔ اور جب انسان اللہ کی، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ حیات کو تو مانتے ہیں لیکن محیی کو نہیں مانتے، یہ موت، وفات اور ممات کو تو مانتے ہیں، اسباب موت کو بھی مانتے ہیں، اسباب حیات کو بھی مانتے ہیں، لیکن محیی اور ممیت کو نہیں مانتے۔ اس لیے ان کے یہاں موت کے معنی کیا ہیں؟ ٹو کل، حالانکہ ممیت کے معنی ٹو کل نہیں ہے، کیونکہ کل کرنا تو یہ تو سبب ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں ڈوب بھی سکتا ہے، آگ میں جل بھی سکتا ہے، ایک دم
رفتار نفس رک بھی سکتا ہے، لیکن جب تک یہ نہ مانا جائے کہ یہ جو موت واقع ہوئی ہے اس موت کو کوئی نافذ بھی کرنے والا ہے، یہ کسی کے حکم سے نافذ ہوتی ہے، یہ جو ایک وجود پیدا ہوا ہے اس کے اسباب پر ہی غور نہ کرو، مسبب الاسباب پر بھی غور کرو جو اسباب کو تخلیق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس گہرائی میں جائے گا تو پھر اس کی روح سے آواز آئے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور یہاں باطل کے معنی ایم لیس، پرپز لیس، جس کو قرآن نے عبث بھی کہا ہے، بے مقصد اور بیکار، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ کہے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو پھر وہ مقصد تخلیق پر بھی غور کرے گا اور خود اپنے مقصد وجود پر بھی غور کرے گا اور اپنے مقصد حیات پر بھی غور کرے گا، یہاں تک کہ انسان کی خلقت کا راز واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر کی بات ہو رہی ہے، پہلے ذکر، تدبر کی بات، تفکر کی بات، تفقہ کی بات مفتی صاحب نے فرمائی، لیکن اس سے پہلے اب یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذرا اس پہ کچھ بات آپ فرمائیے۔ ذکر قرآن کریم کس کس انداز سے لا رہا ہے؟ فرض کیجئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو یہ ذکر کئی معنوں میں، کئی مفاہیم میں آ رہا ہے۔ یہاں اللہ جب ذکر کی بات کرتا ہے تو کن معنوں میں بات کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یعنی سب اس آیت کے اندر ایک دو باتیں میں عرض کر کے پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب کی بات سے اپنی بات جوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو تین باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اولو الالباب، اہل عقل ہیں کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اللہ نے انفس و آفاق کے دلائل ہیں، تو اس میں آفاقی دلائل کا ذکر ہے کہ جب ان پر نظر جاتی ہے تو یہ کیسے جو اہل عقل کون ہے جن کی نظر ان پہ بھی جاتی ہے۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ وہ محض خلق میں غور کر کے اس نتیجے تک نہیں پہنچتے جسے ہم ڈسکوری کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے دنیا میں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بلکہ اس کے ذریعے وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا غور و خوض، کوئی بھی ایسی فکر، کوئی بھی ایسا تدبر جو کہ انسان کو اللہ سے نہ جوڑے تو وہ اہل عقل کا تدبر نہیں ہے قرآن کے مطابق۔ اس لیے کہ وہ انسان کی ایک ڈسکوری ہے کہ بھئی ایک چیز انسان کو پتہ چل گئی کہ دنیا میں یہ ہے، آسمانوں میں یہ ستارے ہیں، فلاں چیز یہ ہے۔ اور وہی بات جو مفتی صاحب نے فرمائی کہ خلق پر تو غور کر لیتے ہیں لیکن اس کا سلسلہ جا کے وہ جوڑتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ فرمائی کہ اہل عقل وہ ہیں، لآیات لأولی الالباب، کہ یہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا اس میں نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے، اہل عقل کے لیے۔ اہل عقل کے کاملین کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر قرآن کریم میں عمومی طور پہ دو معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو وہ چیز جس سے انسان نصیحت پکڑتا ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کریم پر بولا گیا ہے۔ اور دوسرا ذکر جو ہے وہ یاد کرنے کے معنی میں آیا ہے، کسی کی جیسے اللہ کی ہم یاد کرتے ہیں اس کے لیے بھی آیا ہے، اور کسی کا کوئی خاص ایک ان کی تعریف یا ان کا بیان، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ رفعنا لک ذکرک۔ قرآن کریم میں جو ذکر کی اصطلاح اللہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد رکھنا، اور اللہ کو یاد رکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے دل سے یاد رکھنا، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ انسان کے وقت جسے ہم کہتے ہیں ہر وقت دھیان خدا کی طرف ہے، اس کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کا مظہر یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں آیا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، انسان کھڑا ہوتا ہے، انسان بیٹھتا ہے، انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پہلو پر ہوں، چاہے لیٹے ہوئے ہوں یا پہلو پر بیٹھے ہوں یا صرف بیٹھے ہوئے ہوں یا کھڑے ہوئے ہوں، اپنی وہ ظاہری کسی بھی حیت میں ہوں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمان و زمین کی چیزوں پر غور کرتے ہیں تو فوری نتیجہ یہ نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ جو ذکر ہے یہ اس کائنات کو جو تھامنے والی چیز ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ یہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے کیا چیز بیان فرمائی کہ لوگوں تک
جیسے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں نماز کو یہ کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز کے بارے میں فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا، معلوم ہے کہ نماز ہے زبان سے ادا کیے جانے والا ذکر ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کی تحمید ہے، اس کی تحلیل ہے، اس کا شکر ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہر وقت اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ساری کیفیات انسان کے ذکر سے مربوط ہیں۔ انسان لیٹے ہوئے بھی کرے گا، کھڑے ہوئے بھی کرے گا، اپنے اعمال میں بھی کرے گا، اور اس کے بعد جب وہ غور کرے گا تو اس کا ربط خدا سے جوڑے، اپنے اعمال میں بھی کرے گا۔ جی، اعمال کو واضح کر دیجیے۔ یہ اعمال قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے کام کرو۔ شکر کے کام سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام چیزیں خیر کی جس کا اللہ نے خود حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں، وہ تمام جتنے بھی اعمال خیر ہیں وہ خدا کے شکر کا مظہر ہے۔ اس میں انسان نماز پڑھے، اس کے اندر انسان ذکر کرے، اس کے اندر انسان اگر خلق خدا کی خدمت کرے، نیت اس کی صرف یہ ہو کہ خدا کی رضا ہو، یہ سارے کام عبادت بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی معمولی چیزوں تک کے بارے میں فرمایا، تک یہ تک فرما دیا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ بنتا ہے، تم جو کچھ کفالت کے لیے اپنے گھر والوں کی بھاگ دوڑ کرتے ہو وہ بھی نیکی بن جاتی ہے، تم کسی کے رستے سے تم اگر ایک تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہو وہ بھی نیکی بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بنتی کیسے ہیں؟ جب انسان کی توجہ خدا کی طرف ہو، اللہ کے لیے وہ یہ کام کرتا ہو، اللہ کے لیے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے نہ دے، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ آتے ہیں، اور اس میں جو انیس صاحب ایک اہم بات ہے جو کہ آج کے دور کے لحاظ سے ہم آگے بھی چل کے انشاءاللہ اس کو جوڑتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تفکر آفاقی دلائل کا جو ذکر فرمایا یہاں پر بھی کہ وہ خلق میں ذکر کرتے ہیں، تو خلق السماوات والارض کا جو کینوس ہے، اس کا جو وہ اس کا ہم فریم کہہ لیں وہ بہت بڑا ہے، ہر جہت سے اس پر غور ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر آسمانوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے جو ہماری کوسمولوجی ہے، ستاروں کا علم ہے، فلاں ہے، ہر چیز ہے اس دنیا کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر ہم جنگلات کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو ڈسکور کرتے ہیں، زمین کے اندر کھودتے ہیں، یہ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلائل دکھاتا ہے۔ اور اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے سامنے دلیل آئے اور بات ان کے سامنے نہ کھلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ بات کھل جائے گی۔ تو اب اگر حق کی معرفت کے بعد حق سے آدمی رکے وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، آسمانوں اور زمین کی اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کی ہیں، جو تقوین اللہ نے رکھی ہے، جیسے ہی وہ اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو چونکہ یہ ویسے ہی ذاکرین ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہر لمحے ان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے، اور وہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں پروردگار یہ دنیا تو نے بے مقصد نہیں پیدا کی، اور دوسرا پھر آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ تیری ناراضگی کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ تو کسی کو جہنم میں ڈال دے تو فقنا عذاب النار، تو وہ فوراً مانگتے ہیں کہ پروردگار، یعنی کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے خود جنت کے بارے میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تو یہ اصل میں اس معنی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تو کامیابی چاہتے ہیں، ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں، اور خدا کی رضا کا سب سے بڑا مظہر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ یہ کائنات ختم ہونے کے بعد جب فیصلے کی پوری گھڑی ہوگی اور نظام ہوگا، اس کے بعد جو لوگ جنت میں جا رہے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تعیش کی ایک جگہ ہے، وہاں تو ہے ہی ہے عیش، وہاں تو سبھی کچھ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے، تو وہ یہ مانگتے ہیں۔ تو ذاکرین ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں اور کائنات میں غور کرتے ہیں اور نتیجے میں خدا تک پہنچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لآیات لأولی الالباب، جو لوگ نتیجے پر غور کر کے خدا کے انکار تک پہنچتے ہیں، جو نتیجے پر غور کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ان کو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے اعتبار سے وہ اولی الالباب نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب نے جتنی عمدہ بات فرمائی کہ اگر کسی نے خلق پر غور کر لیا اور خالق تک نہ پہنچا، اور اس کون پر غور کر لیا اور کائن تک نہ پہنچا، تکوین پر غور کر کے مکون تک نہیں پہنچتا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معرفت اس کی ادھوری ہے، اور اس کی معرفت صرف اس کائنات تک محدود ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مادیت ہے، وہ خدا تک پہنچنا نہیں چاہتا۔ تو اگر دلیل جیسے قرآن کریم میں اللہ نے ایک خاص بات یہ رکھی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کی جو آسمان اور زمین کے دلائل ہیں
اس کے اندر بھی اللہ نے اس طرح کی نوعیت رکھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتے پتے میں خدا نظر آئے گا، اللہ اور اگر انکار کرنا چاہیں تو آسمان و زمینوں سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، آسمان سے پانی اتر رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا نہیں ابا جان میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو اگر کسی کے لیے حق کے آگے رکاوٹ بننی ہے تو ایسی دلائل بھی نہیں بنتے کہ اتنی بڑی دلیل کہ جب انسان مصیبت میں خدا کو پکار اٹھتا ہے وہ اس میں بھی الگ تھلگ ہے، اور کسی کے لیے دلیل بنتی ہے تو ایک پتا بھی بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان آفاقی دلائل کا یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اشارتاً، بہت تفصیل تو نہیں ہے ان آیات میں، صرف یہ اشارہ ہے کہ وہ غور کر کے ان کا نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ جن آفاقی دلائل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جگہوں پہ بھی ذکر فرما کے یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کو ان کے اندر اور انفس و آفاق کے اندر جو ہم دلائل دکھائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اشارہ بڑا اہم اس بات کی طرف بھی ہے کہ سلامت فکر بڑی ضروری ہے ان آفاقی دلائل پر غور کرنے کے لیے، ورنہ بڑے بڑے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے پاس آفاقی دلائل بہت ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، مگر ان کی سلامت فکر اور خدا کے ذکر سے ان کی دوری اور ایمان کا نہ ہونا ان کو خدا سے قریب کرنے کے بجائے خدا سے اور دور لے جاتا ہے، اور جو چیز خدا سے دور لے جاتی ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا اگر وہ خدا سے دور لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ساری باتیں ہیں، تفصیل سے اتنی برانچز کھول دی مفتی صاحب نے، اللہ اکبر۔ اب ذکر کی بات بہت کافی آپ دونوں حضرات نے فرما دی، تمام پہلو تقریباً سامنے آ گئے، اب فکر کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ فکر کرتے ہیں زمین اور آسمانوں کی تخلیق پر۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ اہل ایمان کو، مومن کو محض زمین تک نہیں رکھا جا رہا کہ تیری فکر آفاقی ہونی چاہیے۔ اقبال یاد آتے ہیں، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، کیا مقام بلند کر رہا ہے اقبال، اور سبھی قرآن کریم کی روشنی میں یہ سب آیات سامنے آ رہی ہیں۔ فکر، اور آپ نے بات فرمائی تھی، مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ وہ علم ہی نہیں جو ہمیں خدا سے ملاقات ہماری نہ کروا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے، تو اور اللہ تک پہنچنے کا نام ہے۔ کیا ہم اس ذکر اور اس فکر کے ذریعے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار تک پہنچ رہے ہیں؟ ارشاد۔ ذکر کا آپ نے سوال بھی کیا تھا، جیسے مولانا نے بتایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، جی میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ گویا قرآن نے نماز کو ذکر سے تعبیر فرمایا، لیکن نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ نماز پڑھ چکے ہیں، بصورت نماز ذکر الہی ہو چکا ہے، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، طلب معاش میں سرگرداں ہو جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو کہ اگر تم معاش میں مصروف ہو تو تب بھی تم پر ذکر الہی غالب ہونا چاہیے، اور اگر معاشی عمل میں ذکر الہی غالب ہوگا تو پھر انسان حلال اور حرام میں تمیز کرے گا۔ حج سراسر ذکر الہی ہے، لیکن فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی تم یہاں جمع ہوتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، ان کی شان بیان کرتے تھے، تفاخر کرتے تھے۔ اب سب چھوڑ دو، اب جس طرح تم جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر
اگر اس کائنات پر بھی غور کرتے ہو تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بگ بینگ تھیوری ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ ٹکڑے منتشر ہو گئے، سیارے بنے، ثوابت بنے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یونٹس تھے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون۔ یہ نہیں کہتے کہ بھئی جو بھی تھا اس کو کسی نے بنایا یا خود بن گیا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کائنات کسی کے بنانے سے وجود میں آئی ہے یا از خود وجود میں آ گئی ہے۔ تو از خود تو وجود میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے شعراء نے کہا کہ برگ سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار۔ کیا بات ہے کہ ایک پتے کو آپ دیکھیں، اس کے بیچ میں ایک رگ جا رہی ہے، پھر اس کے دونوں طرف رگیں جا رہی ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی رگیں نکل رہی ہیں۔ ان کو حیات کہاں سے ملتی ہے؟ پانی سے ملتی ہے۔ وہ پانی کہاں سے کشید کرتے ہیں؟ درخت کی جڑوں سے کشید کرتے ہیں۔ تو یہ کس نے یہ قدرت دکھائی کہ اس پتے کی رگوں تک درخت کی جڑوں سے نمی پہنچ آتی ہے اور اس کی حیات کا سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں گے اپنی قدرت کی آفاق عالم میں اور خود ان کی ذات میں۔ انسان ایک بہت بڑا مظہر کائنات ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ دلائل الآفاق اجل و اعظم، کہ جو آفاق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بکھرے ہوئے دلائل ہیں وہ بہت جلیل ہیں، بہت بڑے ہیں، کیونکہ فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر من خلق الناس، کہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو وہ علم چاہیے کہ جو ان آیات الہی سے گزرتے ہوئے خالق تک پہنچا دے۔ کیا اس طرح ہم اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ آیات تو پوری کائنات کے لیے ہیں، جمی انسانیت کے لیے، لیکن ہم تو اہل ایمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کی ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں یا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا ہم اللہ تک پہنچ پا رہے ہیں؟ اس زمین و آسمان کو، ان پھولوں کو، ان پتوں کو جو بھی آپ نے بیان فرمایا، تو یہ خدا، جیسا آپ نے بات فرمایا کہ وہ علم جو خدا تک نہیں پہنچاتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ علی احمد صاحب، بس دعا میں یہی تو خوبی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبادات جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ آداب ہیں، لیکن دعا کی صورت میں یہ نعمت اللہ نے ایسی نعمت دی کہ جو تمام ضابطوں سے ماورا ہے۔ جی۔ ہر نماز میں کوئی زبان ہے، کوئی کلمات ہیں، کوئی تلفظ ہے، لیکن دعا میں کسی کلمے کا پابند نہیں کیا، کسی تلفظ کا پابند نہیں کیا، کسی زبان کا پابند نہیں کیا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کیا خبر کہ جو بڑے فصیح اللسان ہیں اور جو بڑی فصاحت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا اور ان کی طلب زیادہ مقبول ہوگی یا گونگے کی دعا، اللہ کہ جو کسی تکلم پر قادر ہی نہیں ہے لیکن اس کی روح سے جو آواز نکلتی ہے وہ اللہ تک کیسے پہنچتی ہے۔ مفتی صاحب، یہ تو اب قبولیت دعا کی آپ نے بات کی نا، میرا اشارہ صرف تفہیم دعا کی طرف تھا کہ جو میں مانگ رہا ہوں اور جس طرح مجھے اس کائنات کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ دونوں حضرات نے ہمیں تعلیم کیا، کیا میں دعا کے مغز تک پہنچا؟ قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، میں تو ربنا تقبل منا کی بات کروں گا، لیکن جو میں، جیسا آپ نے فرمایا، پتوں کا ذکر کیا، پھولوں کا، کائنات کا، آسمان کا، ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی باتیں ہوتی ہیں، تسخیر کائنات کا درس قرآن کریم دیتا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے
جو ہم سربت سجود ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہم دعا مانگ کیا رہے ہیں؟ یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ دعا اصل سمجھ میں آئی؟ دعا بندہ معراج دعا کیا ہے جی کہ بندہ مجسم عجز بن جائے، سبحان اللہ، بندہ مجسم بندگی بن جائے، ٹھیک، اور جب بندہ حقیقت میں اپنے آپ کو اپنے خالق اور مالک کے سامنے عاجز، بے کس اور بے بس سمجھے تو پھر سمجھ لیں کہ اس نے مراد کو پا لیا، سبحان اللہ، اس نے بندگی کے مقام کو اور بندگی کی معراج کو پا لیا۔ اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ دعا هو العبادہ، ٹھیک، الدعاء مخ العبادہ، ٹھیک، کہ دعا ہی عبادت ہے، اور دعا عبادت کا جوہر ہے، مغز ہے، روح ہے، اس کا ایسنس ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، سمجھنے کے لیے پھر وہی بات ہے کہ علم چاہیے، جیسا کہ مفتی صاحب نے میں ارشاد کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ مخافت اللہ، اللہ یہ اس کی معراج ہے، اور قرآن نے بھی فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ علم کے بغیر اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو جتنا اللہ کی معرفت رکھے گا وہ اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہوگی، اور اس معرفت کا راستہ خشیت الہی سے، اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے اللہ ہیں، اکبر، دہل جاتے اللہ ہیں، اکبر، کانپ اٹھتے ہیں اللہ اس کی اکبر، جلالت کے آگے، اس کی خشیت کے آگے، اور اس کی قدرت کے آگے۔ تو جتنا اس کو قادر مطلق سمجھ کر، جتنا اجل اور اعظم اور اکبر سمجھ کر وہ اس سے مانگے گا، اتنی ہی ہیبت، اتنی ہی اس کی شوکت، اتنی ہی اس کی جلالت بندہ مومن کے قلب پر طاری ہوگی۔ اور یہی وہ دعا ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، کہ مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلد جو ہے کپ کپا جاتی ہے، اتنی اس کی جلالت اور ہیبت انسان کے وجود پر اور قلب و نظر پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی شوکت، اس کی جلالت ہمارے قلب پر، قالب پر، روح پر طاری ہوگی، اتنی ہی ہمیں دعا کی معراج بھی نصیب ہوگی، اور دعا کی جو مراد ہے، بلکہ دعا خود ہی مراد ہے۔ جی سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں اس لیے لوگ حدیث پاک میں آیا کہ ان اللہ یقبل دعاء العبد ما لم یستعجل، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، یا ما لم یستحسر، یا وہ دعا مانگ کر تھک ہار نہ جائے۔ پوچھے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل استجال، دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ کہے کہ دعوتو ودعوتو ودعوتو فانا یستجاب، میں مانگتا رہا، مانگتا رہا، مانگتا رہا، قبولیت ہی نہیں ہو رہی، سنوائی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ پھر تم نے دعا کی روح کو سمجھا نہیں، بس یہ اللہ کے در کا منگتا بننا، بس یہی روح دعا ہے، کیا بات ہے، اور سبحان یہی اللہ، معراج ہے۔ سبحان اور اللہ، اپنی بندگی کو اس مقام تک پہنچا دینا، یہی دعا سے مقصود ہے، یہی اس کا مطلوب ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ خالق مخلوق کو جانتا ہے، وہ حکیم بھی ہے، کون سی دعا کب قبول کرنی ہے وہ وہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں جانے گا تو کس کو جانے گا اور کون جانے گا؟ مفتی صاحب کیونکہ بہت ساری باتیں آ گئیں ذکر کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، زمین و آسمان کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، دعا و مخ العبادہ کے حوالے سے، میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں تو اس کی تفہیم ہو رہی ہے، معلوم ہے ہمیں کہ ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، بہت سی دعائیں مانگتے تھے آپ، کہ اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہے یار۔ تو میں بھی یہ دعا مانگتا ہوں، کیونکہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو معلوم ہو میں مانگ کیا رہا ہوں. ارشاد. دیکھیے انیق صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا نا کہ اصل دعا تو ہے جو دل سے نکلتی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں امت کو تلقین فرمائی، کچھ قرآن کریم میں جس کے حوالے سے آپ پروگرام بھی رکھ رہے ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. ان دعاؤں کو ہم ادعیہ قرآنیہ یا ادعیہ مسنونہ کہتے ہیں. یہ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات میں مانگی، مختلف احوال تھے، مختلف خاص مواقع پہ مانگی، حج کے موقع پہ مانگی، تنہائی میں مانگی، سب کے سامنے مانگی. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں تلقین کی جاتی ہے کہ چونکہ انسان کو بسا اوقات مانگنے کا سلیقہ اور ادب نہیں ہوتا تو وہ یہ دعائیں مانگے. قرآن کریم میں بھی کئی دعاؤں کا ذکر آتا ہے، وہ دعائیں مانگے. لیکن اس کے اندر علماء نے ایک بہت نکتے کی بات کہی ہے، اور وہ خصوصاً حج پر جانے کے وقت یہ تلقین کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے دعا کا دل سے مانگنا، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا. ٹھیک. مقصود پڑھنا نہیں ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جا کر ایک دعا کو نا زبانی یاد کرتے ہیں، جو 1 لائن 2 لائن 3 لائن 4 لائن کی دعا ہے لمبی سی، اور ان سے جب پوچھا جائے کہ تم اس کا کوئی مقصد سمجھتے ہو یا اس کے مانگنے میں دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے، کہتے نہیں ہم نے تو اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے. تو دعا کے اندر جو اصل ہے وہ ہے پکار، اللہ کے گھر میں کے لیے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا منگتا ہونا، خدا سے مانگنے والا ہونا، مسلسل متوجہ ہونا. وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو. بسا اوقات اپنی زبان میں مانگنے میں ہوتی ہے، اور یہ کیفیت انسان پہ کبھی نماز کے بعد آتی ہے، کبھی تنہائی میں لیٹے ہوئے آ جاتی ہے، کبھی کسی چیز پہ غور کرتے ہوئے آ جاتی ہے، کبھی کسی نعمت کے وقت آ جاتی ہے. تو دعا کے اندر یہ ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 دعائیں ادعیہ مسنونہ اور ادعیہ قرآنیہ مانگیں. نمبر 2 وہ دعائیں جو کہ ہم عام اپنے احوال کے لیے مانگتے ہیں، اس کے اندر بھی آداب کا خیال رکھیں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے صاحبزادے نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جنت کی دائیں جانب. اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، جنت میں دائیں جانب مجھے سفید محل عطا فرما. تو وہ انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ دائیں بائیں جانب نہیں، اللہ سے جنت مانگو. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مانگتے وقت کوئی ایسی چیز کرتا ہے یا کوئی ایسا جملہ بولتا ہے یا کوئی ایسی جلد بازی کرتا ہے کہ جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی. دعا مانگتے وقت کہ یا اللہ یہ کام میرا فوری طور پہ ہو جائے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ اس کو نہیں پتا دعا کا مقصد کیا ہے، کہ میں اپنے خالق سے کہہ رہا ہوں پروردگار یہ کام میں چاہتا ہوں ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ مصلحت اور حکمت انسان کے لیے ہے کہ وہ یہ کام نہ ہو یا اس کام کا ابھی ہونے کے بجائے بعد میں ہو. تو ایک اس چیز کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم خدا سے اپنی حاجات مانگیں، اور خدا سے چھوٹی چھوٹی حاجت مانگنی چاہیے. بعض علماء کرام کا اس پروگرام میں ایک اور دفعہ بھی یہ بات آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات کا یہ تھا کہ اگر ان کو پیاس لگتی تھی تو وہ پہلے پکارتے تھے کہ اللہ تو ہمیں پانی پلا، اور پھر اٹھ کے پانی پیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اٹھ کر پانی پینے کے لیے جانا یہ بھی خدا کی طرف سے. تو خدا کے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے جو جوتے کا تسمہ ہے وہ خدا سے مانگو. تو اللہ سے اس قدر مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے، اچھی چیزیں مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. ایک صحابی کی بات میں اور عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ایک صحابی کی طبیعت ناساز ہے، آپ تشریف لے گئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ اس طرح کی دعا کی تھی کہ پروردگار جو کچھ بھی دنیا میں تو آخرت میں اگر میرے اوپر کوئی ایسی تکلیف یا کوئی عذاب ہے تو دنیا میں دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دعا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو. جیسے عافیت کی تلقین کی گئی. حدیث شریف میں آیا کہ کبھی بھی تم یہ اللہ سے دعا مت کرو، تمنا مت کرو کہ ہمارے دشمن سے کوئی مقابلہ ہو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر کبھی مقابلہ ہو تو تم ڈٹے رہو. تو معلوم ہوا کہ ان حدیث کے پر جب ہم نظر رکھتے ہیں تو ہمیں دعا مانگنے کے وہ آداب معلوم ہوتے ہیں، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، دعا مانگنے کا قرینہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور جا کر بجائے یہ کہ وہاں پر دنیا اور آخرت کی نعمت مانگیں، کوئی چھوٹی سی بات مانگ کے آ جائیں، کوئی بے تکی سے اس کا سوال کر کے آ جائیں. اس وجہ سے یہ تلقین بھی کی جاتی ہے کہ دعا کے اندر ان آداب کا خیال رکھا جائے. اور آخری بات دعا کے حوالے سے ضرور رکھنی چاہیے کہ جب ہم خدا سے مانگیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہماری مصلحت کو دیکھتے ہوئے دے گا. یہ نہیں جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ آدمی نے 2-3 دفعہ دعا مانگی، کہتے ہیں اب کیا مانگیں ہم دعا، ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اور بسا اوقات جب کسی، اور ہمارے ہاں تو بزرگ تلقین کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے دعا کے لیے کہیں گے ہم تو گناہگار ہیں ہماری کیا دعا، تو یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دعا تو اللہ سب کی سنتا ہے. وہ تو کافر بھی اگر اس سے مانگے تو اس کی بھی سنتا ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے اگر آپ کسی بزرگ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں، تو آپ یہ مت کہیں میں گناہگار، میری کیا میں کیا، آپ یہ ضرور کہیں کہ جی میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں
آپ میرے حق میں دعا کیجئے بجائے اس طرح بولنے کے. تو یہ سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم صحیح مانگنے والے شمار کیے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون. مفتی منیب الرحمان صاحب بڑا شکر گزار. آپ دونوں حضرات تشریف لائے. خواتین حضرات آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 پر ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے گفتگو عطا فرمائی. کتنی اہم گفتگو. علم کیا ہوتا ہے؟ یذکرون اللہ اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض. کیا علم اور ذکر دونوں کو یکجا کیسے کیا گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی علم کو بھی اور عبادت کو اکٹھا کر دیا گیا. خواتین حضرات جس طرح دونوں حضرات نے بات فرمائی کہ علم کا حصول، لیکن وہ علم جو ہمیں خالق سے ملا دے. اللہ اکبر. وہ علم، بلکہ اقبال فرماتے ہیں، اقبال کا جملہ یاد آتا ہے بار بار کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. العلم مخافت اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم خدا خوفی کا نام ہے. خواتین حضرات بہت ساری گفتگو، بڑی اہم گفتگو ہوئی. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. آپ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز، قرآن اندازی یہ ہونا باقی ہے. کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس نبی کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے؟ 3 آپشنز: حضرت داؤد علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، یا حضرت زکریا علیہ السلام. جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. وقت ہے قرآن اندازی کا. قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کون ہیں؟ شازیہ بھٹی اسلام آباد. شازیہ بھٹی صاحبہ اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے. کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں بہت سارے افراد نے صحیح جواب بتایا. قرآن اندازی کے ذریعے آپ کا نام نکل کر آیا. آپ کے گھر دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خرچ میں اعتدال سے کام لیتا ہے کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. جو شخص خرچ میں اعتدال سے کام لیتا ہے کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.